بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں ہماری جو گفتگو جو زکوٰۃ کے متعلق کئی مجلسوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو آج کی گفتگو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے مصرف کو بیان فرما دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ مساکین، فقراء، محتاج، اپاہج، بیوائیں، کہ جو صاحب نصاب ہوں، جو نہتے ہوں، بالکل غریب ہوں، مسکین ہوں، ان کے لیے یہ زکوٰۃ ہے، وہ اس زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے، اور وہی ہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب یتیم کون ہے؟ ہم تو یتیم انہیں بھی سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو بچوں والے ہو گئے اور ماں باپ نہیں کہتے یہ بھی یتیم ہیں، بچوں والی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں یہ یتیمہ ہیں۔ تو آپ یہ بات بخوبی سمجھ لیں کہ یتیم کی جو شریعت کے اندر تعریف ہے وہ غیر بالغ بچہ یا غیر بالغ بچی جس کا ماں باپ نہ ہو وہ یتیم کہلاتے ہیں، جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم ہے۔ جس بچے کا باپ اس کی جو ہے جوانی سے پہلے، اس کی بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے، جب اس بچی کا باپ انتقال کر جائے تو جس کے ماں باپ، تو وہ یتیم کہلاتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ بالغ نہ ہوں۔ بلوغت سے پہلے یہ یتیم کے زمرے میں ہیں، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، شرعی روح سے بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہے۔ اس لیے بچوں والوں کو، اور مطلب 3 4 بچوں والوں کو بھی یتیم سمجھا جاتا ہے، تو ایسا ہے، وہ یتیم نہیں ہے۔ ہاں غریب ہو سکتے ہیں، مسکین ہو سکتے ہیں، فقیر ہو سکتے ہیں، یتیم نہیں ہو سکتے۔ اب مسکین کیا ہے؟ وہ کہ جس بیچارے کے پاس 3 وقت کا بھی پورا نہ ہو، 1 دن کا بھی پورا نہ ہو، 1 وقت کا ہے دوسرے کا نہیں ہے، دوسرے کا تیسرے کا نہیں ہے۔ اور فقیر جو بس آ رہی ہے کھا رہا ہے کھا رہی ہے، کوئی جمع پونجی نہیں ہے، تو ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور مطلق قاعدہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو شریعت نے نصاب مقرر کرا ہے، اس سے کم اس کے پاس جو ہے جمع پونجی ہے، تو یہ بھی مستحقین زکوٰۃ میں سے آتے ہیں، اور یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے آتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر انہی کو ترجیح دی جائے جو بیچارے نہتے ہیں، جو بیوائیں جن کے پاس 1 وقت کا ہے 1 کا نہیں ہے، اور یا جو یتیم ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ بالغ نہیں ہیں، انہی کو ہی ترجیح دی جائے۔ یا فقراء ہیں بیچارے کہ جن کے پاس جو ہے کھانے کو نہیں ہے، انہیں ترجیح دی جائے۔ اور اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فقیر ہو اور جو ہے اس کو دے دیا جائے، بیوہ ہو اس کو دے دی جائے، تحقیق نہ کی جائے، چاہے فقیر بھی تو مالدار، مطلب ہے کہ یتیم ہو تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو مالدار نہ ہو، یتیم بھی تو مالدار ہو سکتے ہیں، بیوائیں مالدار ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ یتیم جو ہے اور غیر بالغ تو جو بھی ہو تو وہ غیر ملکیتی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر خود کو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو وہ ایک مستثنیٰ ہے۔ لیکن بیوہ، ایسی بیوہ کہ جو مستحق ہو اور صاحب نصاب وہ خود نہ بنتی ہے، اس کے بعد جائیداد نہ ہو، صاحب جائیداد نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو دیکھا جائے۔ اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے، پھر اس کے بعد پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے، پھر اس کے بعد دور والے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوس والوں کو ترجیح دی جائے۔ اور اگر پڑوس میں کوئی نہیں مل رہا اور اسی طریقے سے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، تو سب سے بہترین جو ہے وہ دینی مدارس ہیں۔ دینی مدارس کے اندر ہر قسم کے لوگ وہاں پہ یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، تو آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی فیملیز میں، آپ کے پڑوسیوں میں اس طرح کے لوگ آپ کو میسر نہیں ہوتے تو